ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انہیں میڈیا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل انہا اسماء القرآن ولذالک اخبر عنہا بالکتاب والقرآن۔ وقیل انہا اسماء اللہ تعالی ویدل علیہ ان علیا کرم اللہ تعالی وجہہ کان یقول یا کاف ہا یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف ولعلہ اراد یا منزلہما۔ وقیل الالف من اقصى الحلق وهو مبدأ المخارج واللام من طرف اللسان وهو وسطها والميم من الشفة وهي آخرها جمع بينها إيماء إلى أن العبد ينبغي أن يكون أول كلامه وأوسطه وآخره ذكر الله تعالى۔ وقيل أنه سر استأثره الله بعلمه وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة ما يقرب منه، ولعلهم أرادوا أنها أسرار بين الله تعالى ورسوله ورموز لم يقصد بها إفهام غيره إذ يبعد الخطاب بما لا يفيد۔ فإن جعلتها أسماء الله تعالى أو القرآن أو الصور كان لها حظ من الإعراب، إما الرفع على الابتداء أو الخبر أو النصب بتقدير فعل القسم على طريقة الله لأفعلن بالنصب أو غيره كأذكر أو الجر على إضمار حرف الجر ويتأتى الإعراب لفظا والحكاية فيما كانت مفردة أو موزونة لمفرد كحاميم فإنه كهابيل، والحكاية ليست إلا فيما عدا ذلك وسيعود إليك ذكره مفصلا إن شاء الله تعالى۔ وإن بقيتها على معانيها فإن قدرت بالمؤلف من هذه الحروف كان في حيز الرفع بالابتداء أو الخبر على ما مر، وإن جعلتها مقسما بها يكون كل كلمة منها منصوبا أو مجرورا على اللغتين في الله في الله لأفعلن، ويكون جملة قسمية بالفعل المقدر له، وإن جعلتها أبعاض كلمات أو أصواتا منزلة حروف التنبيه لم يكن لها محل من الإعراب كالجمل المبتدأة والمفردات المعدودة، ويوقف عليها وقف التمام إذا قدرت بحيث لا تحتاج إلى ما بعدها وليس شيء منها آية عند غير الكوفيين، فأما عندهم فألف لام ميم في مواقعها وألف لام ميم صاد وكاف ها يا عين صاد وطه وطاسين ميم وياسين وحاميم آية وحاميم عين سين قاف آيتان، والبواقي ليست بآيات وهذا توقيف لا مجال للقياس فيه۔ ترجمہ۔ وقیل انہا اسماء القرآن، اور کہا گیا ہے کہ الفاظ تہجی قرآن کے اسما ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کتاب اور قرآن کو ان کی خبر بنا کر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الفاظ تہجی اسماء باری تعالی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بطور استمداد یوں فرمایا کرتے تھے، یوں کہا کرتے تھے، یا کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم عین سین قاف۔ مگر بطور جواب یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود یا منزلہما تھا، یعنی اے ان الفاظ کے اتارنے والے۔ وقیل الالف من اقصى الحلق، اور کہا گیا ہے کہ چونکہ الف حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے جو مبدأ مخارج ہے، اور لام نوک زبان سے ادا ہوتا ہے جو وسط مخارج ہے، اور میم کی ادائیگی ہونٹوں سے ہوتی ہے جو مخارج کا آخری حصہ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب کو مثلا الف لام میم کو یکجا ذکر فرما دیا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ بندہ کی یہی شان ہے، یا بندہ کے لیے یہی شان ہے کہ اس کے کلام کا اول و اوسط و آخر یہ سب ذکر اللہ ہو۔ وقیل انہ سر، اور بعض نے کہا ہے کہ حروف تہجی راز کی باتیں ہیں، ان کی مراد کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے ساتھ خاص کر رکھا ہے، اور اسی کے قریب قریب خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے، اور شاید صحابہ کا مقصد اس سے یہ بتانا ہے کہ حروف تہجی اللہ اور رسول کے درمیان اسرار و رموز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کو اس کے معانی کے سمجھانے کا قصد نہیں کیا گیا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسے الفاظ کے ذریعے خطاب کرنا جو مفید معنی نہ ہوں بعید ہے۔ فَإِن جَعَلْتَهَا أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى، پس اگر ان الفاظ تہجی کو اللہ سبحانہ تعالی یا قرآن کریم یا سورتوں کے اسما قرار دو تو انہیں اعراب کا ایک نصیب اور ایک حصہ ملے گا، یا تو بربنائے ابتدا یا خبریت رفع ہوگا، یا بتقدیر فعل قسم نصب، جیسا کہ اللہ لأفعلن کذا میں ہے، بے نصب لفظ اللہ وارد ہے، یا ان کو نصب ہے فعل قسم کے علاوہ کسی دوسرے فعل سے، مثلا لفظ اذکر مقدر مان کر، یا بتقدیر حرف جر، یا بتقدیر حرف قسم جر ہے، اور جو الفاظ مفرد یا مفرد کے ہم وزن ہیں، مثلا حامیم کہ وہ حابیل کا ہم وزن ہے، انہیں اعراب لفظی بھی ہو سکتا ہے اور اعراب حکائی بھی، اور جو نہ مفرد ہوں نہ مفرد کے ہم وزن ہوں ان کا اعراب صرف حکائی ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا مفصل ذکر عن قریب آئے گا۔ اور اگر ان الفاظ تہجی کو ان کے معنی پر برقرار رکھو تو اگر ان کو مؤلف من هذه الحروف کے تعویل میں لاؤ تو یہ مبتدا یا خبر ہونے کی بنا پر محل رفع میں ہوں گے، جیسا کہ ما قبل میں بیان ہو چکا، اور اگر ان کو مقسم بھی بنایا جائے تو جس طرح اللہ لأفعلن میں دو لغتیں ہیں وہی ان میں سے ہر کلمہ کو حاصل ہوں گی، یعنی نصب یا جر۔
اور فعل مقدر سے مل کر یہ جملہ قسمیہ بن جائیں گے، اور اگر ان کو اجزائے کلمہ یا اصوات یعنی حروف زوائد مانیں جنہیں حروف تنبیہ کے درجے میں اتار لیا گیا، تو جس طرح جملہ مستانفہ اور مفردات معدودہ کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے لیے بھی محل اعراب نہیں ہوگا، اور ان پر وقف تام ہوگا بشرطے کہ تقدیری عبارت اس طرح کی ہو کہ ما بعد کی طرف احتیاج نہ رہے۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا آیتن، اور کوفیین کے علاوہ دیگر علماء کے نزدیک الفاظ تہجی میں سے کوئی کلمہ آیت مستقلہ نہیں۔ اب رہے کوفیین تو ان کے نزدیک الف لام میم موقع آیت میں ہے، اور الف لام میم صاد اور کاف ہا یا عین صاد اور تا ہا اور تا سین میم اور یاسین اور حامیم ایک آیت ہے، اور حامیم عین سین قاف یہ دو آیتیں ہیں، اور بقیہ جو الفاظ تہجی ہیں وہ کوفیین کے نزدیک بھی آیت نہیں ہیں، اور کسی شے کے آیت یا آیتین ہونے کی تعین یہ توقیفی چیز ہے، قیاس کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ اب تفسیر دیکھیں۔ وقیل انہا اسماء القرآن، یہ اوائل سور کے بارے میں 9واں قول ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اوائل سور سب علم ہیں قرآن عظیم کے، اور دلیل یہ ہے کہ متعدد آیات کے اندر الفاظ کو مخبر عنہ اور کتاب کو ان کی خبر بنایا گیا ہے، اور خبر محمول ہوتی ہے مبتدا پر، لہذا کتاب محمول ہوئی الفاظ تہجی پر، اور جب محمول ہوئی تو ہم نے غور کیا کہ وجہ حمل کیا ہے، تو وجہ حمل سوائے علمیت کے اور کوئی چیز نہیں ملی، لہذا ہم نے ان اوائل سور کو علم قرآن قرار دے دیا، اور کتاب کا الفاظ تہجی پر حمل اسی طرح ہے جس طرح علم ذی علم کا حمل ہوتا ہے، جیسے زیدن رجلن، زیدن رجلن میں زید علم ہے اور رجل ذی علم ہے، رجل کا حمل زیدن پر کیا گیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ کون سی آیتیں ہیں کہ جہاں پر کتاب کا حمل ہو رہا ہے ان الفاظ تہجی پر، تو وہ آیتیں یہ ہیں: الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اسی طرح سے اور بھی کئی آیات ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کتاب کا حمل کیا گیا ہے، اور کتاب کے حمل سے علم کتاب ہونا ثابت ہو گیا، لیکن علم قرآن ہونا ثابت نہیں ہوا، کیونکہ کتاب قرآن سے عام ہے۔ اس بات کا جواب دینے کے لیے قاضی صاحب نے والقرآن کا لفظ بڑھا دیا کہ جس طرح کتاب کا حمل کیا گیا ہے قرآن کا بھی حمل کیا گیا ہے۔ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے۔ وقیل انہا، یہ 10واں قول متکلمین کا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ الفاظ تہجی اللہ تعالی کے نام ہیں، تو پھر الف لام میم ذالک الکتاب کے معنی ہوں گے منزل ذالک الکتاب یا
انا الف لام میم۔ اس پر دلیل حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا یا کاف ہا یا عین صاد، یا فرمایا یا ہا میم عین سین قاف۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ یہ کلام استمداد کے موقع کا ہوتا ہے اور موحد کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مدد طلب کرے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ توحید کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، لہذا یہ کلمات بطور استمداد کے استعمال کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ علم ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ قاضی صاحب علیہ الرحمہ نے اس دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ اس قول سے قطعی طور پر استدلال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہو اور اصل میں یا منزلہ ہو، مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا، پس جب احتمال آ گیا تو استدلال باطل ہو گیا۔ وقیل الالف، یہاں سے 11واں قول بیان فرماتے ہیں۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اوائل سور میں ان الفاظ کو لا کر بندہ کو تعلیم اور تنبیہ کرنا ہے۔ تنبیہ بائیں طور کے الف اقصائے حلق سے نکلتا ہے جو مخارج کا مبدا ہے، اور لام کنارے زبان سے ادا ہوتا ہے جو وسط مخارج ہے، اور میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور یہ منتہائے مخارج ہے۔ تو گویا کلام کی یہ 3 راہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ لفظ لا کر، یعنی الف لام میم لا کر بندہ کو متنبہ فرما دیا کہ دیکھو تمہارے کلام کے 3 مرحلوں پر ہمارا ہی ذکر ہونا چاہیے۔ یہ متکلمین کے 11 اقوال ہو گئے۔ وقیل انہ سر، اب یہاں سے ان لوگوں کا قول پیش کر رہے ہیں جو متکلمین کے برخلاف متشابہات کو غیر معلوم المراد کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ متشابہات صرف راز کی باتیں ہیں، اللہ کے سوا بندوں میں سے کوئی نہیں جانتا، اور خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ سے بھی جو اقوال منقول ہیں وہ بھی تقریباً اسی مسلک کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ فی کل کتاب سر و سر اللہ فی القرآن اوائل السور، یعنی ہر کتاب میں کچھ راز ہوتے ہیں اور اللہ کا راز قرآن میں اوائل سور ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اقوال اسی قسم کے ہیں جس سے اس جانب اشارہ ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ الفاظ تہجی اور متشابہات غیر معلوم المراد ہیں۔ اب چونکہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شافعی المذہب ہیں اور شوافع متکلمین کے مسلک کو لیتے ہیں اور اقوال صحابہ سے متکلمین کے مخالف کی تائید ہوتی ہے، اس وجہ سے قاضی صاحب نے اقوال صحابہ کی تعویل کی ہے اور کہا ہے کہ صحابہ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کی مراد ہی معلوم نہیں، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب راز کی باتیں بندوں کو انہیں سمجھانے کا قصد، یہ راز کی باتیں ہیں، بندوں کو انہیں سمجھانے کا قصد نہیں کیا گیا، اور بندوں کو سمجھانے کا قصد نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندے سمجھے بھی نہ ہوں، کیونکہ عدم قصد افہام سے عدم افہام لازم نہیں آتا۔ لہذا متشابہات کا غیر معلوم المراد ہونا ثابت نہیں ہوا،
نیز شوافی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر راسخین فی العلم کو بھی متشابہات کی مراد معلوم نہ ہو بلکہ وہ بھی صرف سن کر آمنا ہی کہہ دیں تو پھر عالم اور جاہل میں فرق ہی کیا رہے گا۔ نیز امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ پر وقف کر دیا جائے والراسخون فی العلم کا اللہ پر عطف نہ کیا جائے تب بھی متشابہات کا غیر معلوم المراد ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ متشابہات کے علم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، تو اس کا ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم بالاصالت اور دوسرا علم بالطبع۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے علم بالاصالت کو خاص کیا ہے اور اپنے اوپر علم بالاصالت کو منحصر کیا ہے، علم بالطبع کو نہیں۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ بندوں کو بالطبع متشابہات کا علم ہو، جیسا کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے علم غیب کو اپنے اوپر منحصر کیا ہے، تو کیا کسی دوسرے کو علم غیب ہی نہیں ہے؟ ہاں، دوسروں کو بھی علم غیب ہے، مگر بالطبع، یعنی اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کو جو علم ہے وہ بالذات ہے، اور اللہ کے رسولوں کو، ولیوں کو اللہ کے عطا کرنے سے ہے، لہذا اللہ پر وقف کر کے بھی متشابہات کا غیر معلوم المراد ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ فَإِن جَعَلْتَهَا، قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ تہجی کے بارے میں کہا تھا کہ اگر عوامل کے ساتھ مرکب نہ ہوں تو یہ معرب ہوں گے اور ان پر سکون وقف ہوگا۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب نے اوائل سور کی مراد پر محققانہ مبسوط تقریر فرمائی۔ اب یہاں سے اعراب و بنا کی حالت بیان کرتے ہیں۔ اس کے سمجھنے سے پہلے دو باتیں سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک اعراب لفظی اور دوسرا اعراب حکائی۔ اعراب لفظی سے مراد لفظوں میں حرکت اعرابیہ کا آنا، اور اعراب حکائی کہتے ہیں اس حالت اصلیہ کو جو منقول الیہ کے اندر بعد نقل بھی باقی رکھا جائے، خواہ وہ لفظ جس کو نقل کیا گیا ہے وہ جملہ ہو خواہ مفرد ہو۔ جملہ کی مثال جیسے تعبت شرن ہے، اور مفرد کی مثال ضربا فعل و ماضن ہے۔ اور اعراب لفظی مفرد اور مفرد کے ہم وزن میں ہوتا ہے، خواہ اصالتاً مفرد ہو یا بطور مرکب بنائی کے۔ اور اعراب حکائی عام ہے، مفرد اور غیر مفرد دونوں میں آتا ہے۔ اور اعراب حکائی کی صورت اوائل سور میں یہ ہوگی کہ ان الفاظ تہجی کا استعمال اپنے معنی اصلی یعنی حروف بسیطہ میں اسماء معدودہ کی طرح سکون کے ساتھ اکثری تھا۔ اس حالت اکثریہ کو ان کی حالت اصلی مان لیا گیا۔ اب جب ان الفاظ تہجی کو دوسرے کسی معنی کے اندر نقل کریں گے تو ان کو سکون پر باقی رکھنا اعراب حکائی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقف کہتے ہیں کلام کو ما بعد سے جدا کر دینا، اور وقف کی دو قسمیں ہیں، ایک وقف قبیح اور ایک وقف حسن۔ اگر کلام غیر مفید پر وقف ہے تو وقف قبیح ہے، اور اگر کلام مفید پر وقف کیا جائے تو یہ وقف حسن کہلائے گا۔ پھر وقف حسن کی دو قسمیں ہیں، وقف تام اور وقف کافی۔ اگر ما قبل سے ترکیبی تعلق ہو تو وقف کافی ہے، اور ما قبل سے ترکیبی تعلق نہیں ہے تو وہ وقف تام ہے۔
اب سنیے، اوائل سور کی 6 صورتیں ہیں، 3 صورتیں تو جبکہ یہ اپنے معنی اصلی سے منقول ہوں، اور 3 صورتیں ہیں غیر منقول کی۔ منقول کی 3 صورتیں یہ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا نام مانو یا قرآن کا یا سورہ کا، بہرحال کچھ بھی مانو، اس پر رفع بھی آ سکتا ہے اور نصب بھی اور جر بھی۔ رفع تو مبتدا ہونے کی وجہ سے یا خبر ہونے کی وجہ سے، اگر ان اوائل سور کو مبتدا مانا جائے تو ان سے مراد اللہ کا نام ہو تو لفظ اللہ محذوف، خبر محذوف ہوگی، تقدیری عبارت ہوگی الف لام میم اللہ۔ اور اگر قرآن یا سورہ کا نام مانا جائے تو اگلا جملہ خبر مانا جائے گا، مثلا الف لام میم ذالک الکتاب۔ اور اگر ان کو خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھا جائے تو اس سے پہلے مبتدا محذوف ہوگا، مثلا ان سے مراد اگر اللہ کا نام ہے تو مبتدا محذوف ہوگا، انا تقدیری عبارت ہوگی انا الف لام میم۔ اور اگر سورہ یا قرآن کا نام مانا جائے تو مبتدا محذوف ہوگا ھذا، تقدیری عبارت ہوگی ھذا الف لام میم، اور ان پر نصب آئے گا فعل کے مقدر ہونے کی وجہ سے۔ اب چاہے فعل قسم مقدر ہو، جیسے اللہ لأفعلن، تقدیری عبارت یوں ہوگی اقسم اللہ لأفعلن کذا، یا فعل قسم کے علاوہ کوئی دوسرا فعل مقدر ہوگا، جیسے اذکر الف لام میم۔ اور ان حروف پر جر بھی آ سکتا ہے، اس صورت میں حرف قسم کو مقدر ماننا پڑے گا، جس کی وجہ سے یہ مجرور ہوں گے۔ اب رہی یہ بات کہ ان تینوں صورتوں میں اعراب لفظاً آئے گا یا حکایتاً، تو کہتے ہیں کہ الفاظ مفردہ میں اور مفرد کے ہم وزنوں میں اعراب لفظاً اور حکایتاً دونوں آئے گا۔ مفرد کے ہم وزن کی مثال جیسے کہ ہا میم، یہ حابیل کے وزن پر ہے اور حابیل مفرد ہے، اور ان دونوں کے علاوہ میں اعراب حکائی آئے گا، اس کی مفصل بحث قریب آئے گی۔ اور اگر ان کو منقول نہ مانا جائے تو پھر 3 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ان کو محض کلمات کے اجزاء، آوازوں کا مجموعہ بنایا جائے تو ان پر کوئی محل اعراب نہیں ہوگا، جیسے کہ جملہ مستانفہ اور مفردات معدودہ زید، عمر، بکر وغیرہ۔ اس کا قائل قطرب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو مقسم بھی بنایا جائے اور فعل قسم مقدر کی وجہ سے منصوب مانا جائے، یا حرف قسم کے مقدر ہونے کی وجہ سے مجرور قرار دیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کو ان کے معانی پر باقی رکھا جائے، اس صورت میں بھی ابتدا یا خبریت کی وجہ سے مرفوع ہوں گے، یعنی المؤلف من هذه الحروف متحدم به، یا المتحدہ به مؤلف من هذه الحروف۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا کہ اعراب کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ان تمام میں جس وقت ما بعد سے ترکیبی تعلق نہ ہو تو ان الفاظ تہجی پر وقف تام ہوگا، اور یہ صورت اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ ان کو خبر مانا جائے مبتدأ محذوف کی۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا، یہاں سے اوائل سور کے آیت مستقلہ یا غیر مستقلہ ہونے کے اندر جو اختلاف ہے اس کو نقل فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ غیر کوفیین کے نزدیک تو اوائل سور میں سے کوئی بھی فاتحۃ السور آیت نہیں، لیکن کوفیوں کے نزدیک 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو بالکل آیت میں سے ہے ہی نہیں، دوسری قسم وہ ہے کہ جو آیت تو نہیں ہوں گے مگر موقع آیت میں ہے اور اس کا مصداق صرف الف لام میم ہے،
اور تیسری قسم ایسی ہے کہ جو ایک آیت ہے اور اس کا مصداق الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد طا ہا طا سین میم یا سین اور ہا میم ہے۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ جو دو آیتیں ہیں اور اس کا مصداق ہا میم عین سین قاف ہے۔ آخر کی تینوں قسموں کے علاوہ جتنے اوائل سور ہیں وہ سب پہلی قسم میں داخل ہیں، لیکن کسی کا آیت یا آیتین ہونا توقیفی ہے، قیاس کا اس میں کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ جب آیت ہونا توقیفی ہے اور قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں، تو ایک شبہ یہ ہوا کہ پھر کوفیوں اور غیر کوفیوں کے درمیان اختلاف کا کیا سبب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سبب اختلاف کا یہ ہے کہ روایت کا اعتبار کرنا یا اعتبار نہ کرنا، یعنی آیت اور آیتین ہونے کی روایت کا کوفیوں نے اعتبار کر لیا اور غیر کوفیوں نے اعتبار نہیں کیا، اس سبب سے یہ اختلاف رونما ہوا۔